اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو خوش آمدید میرے خوشحال زندگی کے چینل پر۔ میں آج جو وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہیں جو بے اولاد ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے ضرور بضرور نوازے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے رجب کے مہینے میں کسی دن بھی ایک دفعہ ضرور کر لینا ہے۔ رجب کا مہینہ اسلامی مہینوں میں 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ اہل عرب اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس مہینے میں پیش آنے والے اہم واقعات کچھ اس طرح سے ہیں۔ اس مہینے میں 4 تاریخ کو جنگ صفین پیش آئی اور اسی مہینے میں 27ویں رات کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کی، جس میں آسمانی سیر، جنت اور دوزخ کا ملاحظہ کرانا اور دیدار نبوی سے مشرف ہونا۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت انڈیلتا ہے۔ اس میں عبادتیں مقبول اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے۔ جو آدمی رجب کا ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہیں، اور جو کوئی رجب کے 7 دن کے روزے رکھتا ہے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کیے جائیں گے، اور جو کوئی اس کے 8 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اور جو آدمی رجب کے 10 دن کے روزے رکھے گا تو اللہ کریم سے جس چیز کا وہ سوال کرے گا وہ اسے دے گا۔ وہ جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ سے وہ اس کو عنایت فرمائے گا۔ اور جو کوئی رجب کے 15 دن کے روزے رکھے گا تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے اور نئے سرے سے عمل شروع کر۔ اور جو زیادہ روزے رکھے گا اللہ کریم اس سے اور بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ چلے میں آپ کو اپنے وظیفے پر لے کر چلتا ہوں، لیکن میرے وظیفے پر جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ یہ ایک سلسلہ بن جائے صدقہ جاریہ کا، اور لوگ اس سے مستفیض بھی ہو سکیں، اور اس کے اوپر آپ کمنٹ بھی ضرور کریں۔ چلیں میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں وظیفے میں۔ ماہ رجب کے اس خاص مہینے میں آپ صرف ایک دن کا وظیفہ میں آپ کو دوں گا، وہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف ایک دن کرنا ہے۔ اس وظیفے میں آپ نے سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کہ یا اللہ ہو یا سلام ہو، ان دونوں ناموں کا وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے وظیفہ کیا تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اس ماہ کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی خوشخبری دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے اور سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی ایک خاص صورت ہے۔ جب آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے اور پھر آپ نے وظیفے کا اثر دیکھنا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کوئی پریشانی ہے، غرض کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، اس میں بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ پھر دیکھنا آپ کے کس طرح پریشانی ختم ہوتی ہے، کس طرح آپ کے گھر کے مسئلے حل ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس وظیفے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے اللہ پاک میرے جو مسلمان بہن بھائی ہیں، میری جو آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ پریشان ہے اور اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اور اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت سے آپ کو نوازے۔ ایک دفعہ آمین ضرور کہہ دیجیے گا، تاکہ کسی بھی شخص کی آمین سے یہ دعا قبول ہو سکتی ہے۔ تو میں اپنے پروردگار سے عرض کرتا ہوں کہ دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور اس ماہ رجب کے مہینے کے صدقے سے اللہ پاک جلد از جلد اسی ماہ میں اولاد کی نعمت سے مالا مال آپ لوگوں کو کرے، آمین ثم آمین۔ رجب کا یہ مہینہ جو بڑا بابرکت مہینہ ہے، جس بھی بندے نے اس مہینے کا ادب و احترام کیا
اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو قبول کروایا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کو معاف کر دوں۔ چلیں میں آپ کو اپنے وظیفے پر لے کر چلتا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے کرنا کیسے ہے؟ کائنڈلی میرے چینل کو ایک دفعہ لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور ایک گلاس پانی کا رکھ لینا ہے، اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھ کر سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو جو بھی کوئی درود آتا ہے وہ درود پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 129 بار سورۃ الکوثر آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ 129 بار تلاوت کرنے کے بعد سورۃ الکوثر کی آپ نے 100 دانوں والی تسبیح لینی ہے، اور اس پر 100 مرتبہ آپ نے یا اللہ ہو یا سلام ہو، یا اللہ ہو یا سلام ہو، یا اللہ ہو یا سلام ہو 100 بار پڑھنا ہے آپ نے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں تو آپ نے اس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے۔ یہ جب مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے 11 بار درود پاک پھر پڑھنا ہے، یعنی کہ اس عمل کے شروع میں اور اس عمل کے بعد 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے 3 بار دعا کرنی ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، بے شک آپ دعاؤں کو سنتے ہیں اور قبول بھی فرماتے ہیں۔ اے میرے پاک اللہ میرے اس عمل کو میرے لیے شفا یاب بنا دے، اور جب میں اس پانی کو پیوں تو جو میرے پیٹ کے اندر جو بھی بیماری ہے اللہ پاک اس بیماری کو دور کر دینا، اور مجھے جلد از جلد صاحب اولاد کر دینا۔ یہ دعا بھی آپ نے 3 دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر آمین کر لینا ہے۔ اور پھر آپ کے پاس رجب کے جتنے دن باقی رہ جائیں تو آپ نے اللہ پاک کے ان 3 ناموں کا ورد کرنا ہے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو۔ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا وظیفہ کرتے رہنا ہے، اور جب عصر کا وقت آئے تو پھر آپ نے اسی طرح 3 بار دعا مانگنی ہے اور آمین کہنا ہے۔ تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح صاحب اولاد کرتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے سے، اس وظیفے کے صدقے سے جو آپ یہ نیک عمل کر رہے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو ضرور صاحب اولاد کرے گا۔ تو میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آپ کی تمام مرادیں پوری کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔